حکمت والا وہ بندہ کامل دیندار کہلائے گا جس کی زندگی میں یہ تینوں چیزیں ہیں، عبادت بھی ہو، دعوت بھی ہو اور خدمت بھی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ یہ تینوں شعبے بھرپور طریقے پر پائے جاتے تھے۔ حضرات صحابہ عبادت میں بھی بھرپور حصہ لیتے تھے۔ کئی صحابہ کرام ایسے تھے جن کا معمول تھا 3 دن میں قرآن پاک کی تکمیل کرنے کا، اور کئی ایک صحابہ وہ تھے جو 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن روزہ چھوڑتے تھے، اور بہت سے صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر زیادہ عبادت کرنے کی اجازت مانگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعتدال میں رکھنے کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ اتنا عمل اختیار کرو جس پر تم پابندی کر سکو۔ تو صحابہ کی زندگی میں عبادت کا پہلو بھی بہت نمایاں تھا، اور جہاں تک دعوت والا پہلو ہے تو دعوت کو صحابہ نے اپنی زندگی کا نصب العین بنا دیا تھا۔ بیش 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو گواہ بنا کر کہا، بتاؤ کیا میں نے اللہ کے پیغام کو پوری طرح سے تمہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ نے بیک آواز کہا کہ یا رسول اللہ، نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا کیا، بلکہ آپ نے ہمارے ساتھ بے پناہ ہمدردی فرمائی، خیر خواہی فرمائی۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، تو گواہ رہے، یہ سارے لوگ اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اخیر میں فرمایا لوگوں سن لو، تم میں جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ میرے دین کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے کندھوں پر ڈالی، اور اس ذمہ داری کا احساس آپ صحابہ کرام کو بے حد تھا۔ تاریخ میں، سیرت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ آپ کے یہ کہنے پر ان کی سواریوں کا رخ جدھر کو تھا ادھر کو نکل پڑے، حتیٰ کہ چائنا تک صحابہ کرام کی پہنچ ہوئی۔ چائنا گئے اور وہاں تجارت کرنے لگے، تو تجارت بھی دعوت سے خالی نہیں ہوتی تھی، اور وہ تجارت کیسی ہوتی تھی جس کے اندر دین اسلام کی ترجمانی اور اسلامی تعلیمات کی جو ہے اس کے اندر عکاسی ہوتی تھی۔ تو چنانچہ چائنا جانے والے صحابہ نے جب اسلامی تعلیمات کے مطابق کاروبار کرنا شروع کر دیا، تو تاریخ میں آتا ہے کہ جس علاقے میں صحابہ کرام کے کاروبار تھے وہاں کے سارے لوگ صحابہ سے ہی خریدا کرتے تھے، اور وہاں کے جو مقامی تاجر تھے وہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے جا کر بادشاہ سے کہا کہ یہ پردیسی جو یہاں ہمارے ملک میں آئے ہیں ان کو فوری ملک سے نکالا جائے، ورنہ ہم آپ کے خلاف بغاوت کریں گے۔ تو چنانچہ بادشاہ مجبور ہو کر جب حضرات صحابہ کرام کو ملک کے چین سے نکلنے کا حکم جاری کیا، اور حضرات صحابہ جب وہاں سے اپنا سامان لے کر جانے لگے، تو وہاں کی عوام سارے کے سارے باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ یہاں سے جا نہیں سکتے، اگر یہ پردیسی یہاں سے جائیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ملک چھوڑ دیں۔ تو صحابہ کی امانت داری، صحابہ کی جو ہے دینداری، صحابہ کے اخلاق اور صحابہ کے کردار سے اتنے متاثر ہوئے کہ مقامی لوگوں نے کہا کہ ہم ان جو ہے باہر کے تاجروں کو ہم جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ ایسے لوگ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ آخر کار مجبور ہو کر بادشاہ وقت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں،
دعوت ایک مسلمان کا نصب العین ہے، آج ایک مومن کی زندگی کا نصب العین ہے۔ ایک مومن جس حال میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، اس کا داعیانہ کردار اس سے ختم نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ اسے اپنا داعیانہ کردار ادا کرنا ہے۔ تو ایک تو دعوت کے اندر ہمیں بھرپور حصہ لینا ہے، اور عبادت کو بھی ہمیں جو ہے نا بھرپور طریقے سے انجام دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ رات کو خوب روتے تھے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے، اور دل کو اللہ کے بندوں میں پھیل کر، اللہ کے بندوں میں جا کر ان کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ دعوت اور عبادت، ان دونوں کا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ جو داعی عبادت میں کمزور ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ دعوتی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دعوتی کام میں ایک داعی کو قوت اور طاقت جو ملتی ہے وہ عبادت سے ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں جب کفار مکہ کی جانب سے ستایا جانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ اے میرے نبی، جب یہ لوگ آپ کو ستائیں تو آپ زیادہ سے زیادہ میری پاکی بیان کیجیے اور عبادت کا اہتمام کیجیے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید کی گئی کہ لوگوں کی طرف سے آپ کو جو بھی تکلیف پہنچے اس کا حل یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی پاکی بڑائی بیان کریں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی اوڑھنے والے اٹھو، فانذر، لوگوں کو ڈراؤ، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے جو ہے رب کے لیے صبر کرو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دی جاتی تھی۔ اور تیسری چیز میرے معزز بھائیوں، جو اسلام کا اہم ترین شعبہ ہے، وہ ہے خدمت۔ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ایک داعی اگر خدمت کو مضبوطی سے پکڑا رہے گا، دعوت کے میدان میں قدم قدم پر کامیابی اس کے قدموں کو چومے گی۔ جب داعی کے اندر خدمت کا مزاج ہوگا تو لوگ اس کے قریب ہوں گے اور لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ اور خدمت ایسی چیز ہے کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کا خاص قرب عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احادیث شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہیں خدائے رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے۔ فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ میرے بھائیوں، خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ ایک جو ہے بندے کی ہم نے خدمت کی، ایک اللہ کے بندے کے ساتھ ہم نے اچھا برتاؤ کیا، اب اس کے دل سے دعا نکلی، ہماری آخرت بن سکتی ہے۔ ایک چھوٹی سی خدمت آدمی کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آپ حیرت فرق کریں گے، بخاری شریف میں باقاعدہ وہ حدیث شریف ہے کہ ایک بدکار عورت اس نے چلتے ہوئے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے کنویں پر ہانپ رہا ہے، پیاس سے بالکل جو ہے بے دم ہوا جا رہا ہے۔ تو اس بدکار خاتون کو رحم آیا، اور وہاں کنویں سے پانی نکالنے کا بھی کوئی نظم نہیں تھا۔ اس نے اپنی اوڑھنی کو رسی بنایا اور اپنے جوتے کو ڈول کی طرح استعمال کیا اور کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو اس نے پلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کی مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ جب ایک جانور کے ساتھ رحم کرنے پر یہ بدلہ ہے، مغفرت کا وعدہ ہے، تو ہم اگر انسانوں کی خدمت کریں گے، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے، تو کوئی جو ہے نا یعنی شک ہی نہیں ہو سکتا کہ ایسے بندے کی اللہ کے یہاں مغفرت نہ ہو۔ اس لیے ہمیں جو ہے خدمت کا بھی بہت زیادہ جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، اور خصوصیت سے ہمارے وہ ساتھی قابل مبارکباد ہیں جو یہاں عازمین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ حجاج کرام کی خدمت کرنا،
حجاج اللہ کے مقبول بندے، اللہ کے گھر کو جانے والے، وہ خدا تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور ہم ان کی خدمت کرتے ہیں تو گویا اللہ کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز انتہائی پسندیدہ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے جو ساتھی ماشاءاللہ کافی دنوں سے یہاں حجاج کی خدمت کے لیے یہاں قیام کیے ہوئے ہیں اور دن رات عازمین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ قابل تعریف اور قابل ستائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ان کو جو ہے اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے، اور مجھے امید ہے کہ حاجیوں کی ہم خدمت کریں گے، اللہ ہم کو بھی حج کی دولت عطا کرے، حاجیوں کی خدمت کریں گے، اس کی برکت سے اللہ ہمیں بھی حج کی دولت نصیب فرمائے۔ ان کے یہاں قبولیت کا بس معاملہ ہے، اللہ کسی کو قبول کر لے تو پھر وہاں اسباب وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں۔ تو یہاں جو ہمارے احباب حاجیوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، حجاج کو جو ہے ان کو دینداری کی طرف ترغیب دینا، ان کی ذہن سازی کرنا، اور ان کو وہ جا رہے ہیں تو وہاں کا وقت ان کا کیسے قیمتی بنے، کیسے جو ہے وہاں وہ حرمین شریفین کی جو ہے نا یعنی کے ثواب سے جو ہے محظوظ ہوں، ایک ایک لمحہ وہاں کا انتہائی قیمتی ہے۔ تو اس طرح کی ذہن سازی ہم جانے والے حجاج کی کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کا حج حج مقبول ہوگا اور ان کی دعاؤں میں برابر کا ہمارا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین، جو ہمارے ساتھی حجاج کی خدمت میں لگے ہیں، اے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما اور ان کے لیے بھی بار بار حج بیت اللہ کی سعادت مقدر فرما۔ اے اللہ ان سارے خدام اور نوجوانوں کو اے اللہ اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرما، ان کی تمام جائز مرادوں کی تکمیل فرما اور ان کی خدمات کا ان کو بہترین صلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے حجاج اس سال حج کی نعمت سے سرفراز ہو رہے ہیں، مولا ان کے حج کو قبول فرما اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ اس سال کے حج کے اثرات پورے عالم پر مرتب فرما، مولا پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں حق کی سرفرازی فرما اور باطل کو اے اللہ ناکام فرما۔ سارے حاجیوں کو اے اللہ دوران حج صحیح معنی میں حج ادا کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما، زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں اپنا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، پوری دنیا میں مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو مولا مرتے دم تک اپنے دین کی خدمت اور محنت سے وابستہ فرما۔ اے اللہ آپ کے دین کی اے اللہ خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے ہم رخصت ہوں، الہ العالمین یہ دولت ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔